الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزداران سرکار امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ شب سرکار کی شہادت کی شب ہے. یہ اور بات ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے پاس دو روایتیں چھٹے امام کی شہادت کے تاریخ کے حوالے سے ملتی ہے. ایک 15 شوال المعظم کی بھی تاریخ اور ایک 25 شوال المعظم کی تاریخ. اور ہسٹورینز اور مؤرخین کے اس قول کو کہ جو انہوں نے آپٹ کیا ہے کہ جس کو زیادہ اختیار کیا گیا ہے علماء کی طرف سے، وہ 25 شوال المعظم کا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج کی شب یہاں پر امام کو اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے ذکر کو ریوائیو کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، سرکار کی عمر اقدس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، علیکم السلام، تو سرکار کا جو امامت کا آپ عرصہ کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً 35 سال کا ہے. ان 35 سالوں میں امام صادق علیہ السلام کو 17.5 سال بنو امیہ کا دور ملا، اور 17.5 سال جو دور ملا وہ بنو عباس کا دور ملا. یہ اور بات ہے کہ بنو امیہ نے جس طرح سے آل محمد علیہ السلام پر ظلم ڈھایا، بنو عباس نے اس سے بڑھ کر آل محمد اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم ڈھایا. مگر ایک بہت ڈریسٹک فرق ہے، بہت ڈریسٹک چینج ہے. یعنی ہم یہ ہمیشہ سنتے ہیں اور
ہمیں اس بات کا ایک خیال ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا کہ جس میں بڑی آسودگی تھی، بہت آسانی تھی، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت آسانیاں ہوئیں. وہ کتنے سال؟ تقریباً 20، 22، 23، 25 سال. وہ عرصہ کہ جس عرصے میں بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، تو اس باطل کے باطل سے ٹکرانے کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور امام کے چاہنے والوں کی طرف سے باطل کی توجہ کچھ عرصے کے لیے ہٹی رہی. اور یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اس کا ایک سسٹم ہے. پروردگار انسان کی زندگی میں بھی ایک کمپنسیشن کا سسٹم اس نے رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے کو جہاں سے جو ملنا چاہیے تھا وہاں سے نہیں ملا، تو اب پروردگار عالم اپنے اس بندے تک وہ اجر کے جو اسے ملنا چاہیے وہ پہنچاتا ہے دوسرے راستے سے. اور قرآن کریم کی آیت ہم سب اس کے سننے والے ہیں اور اس کے پڑھنے والے ہیں کثرت کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، خدا اس کے لیے ایک ایگزٹ کا ڈور بناتا ہے، ایک ایگزٹ اوپن کرتا ہے اس کے لیے. کہاں سے ایگزٹ اوپن کرتا ہے؟ مشکلات سے، پرابلم سے، اور جو انسان کی عام زندگی کے اندر دنیاوی مشکلات ہوں یا اخروی مشکلات ہوں، وہاں سے خدا اس کے لیے ایک ایگزٹ بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ حساب کتاب میں اس کے نہیں ہوتا ہے چوپڑیوں میں لکھا ہوا، خدا وہاں سے عطا کرتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور دیکھیے، پانچویں امام علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے کا دور دیکھیے چوتھے امام علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے کا دور دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے امام حسن، اس سے پہلے مولا کائنات، اس سے پہلے رسالت مآب. اب رسالت مآب کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم کو یاد کیجئے، اس کے بعد سرکار امیر المومنین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کو یاد کیجئے. مدینہ منورہ چھوڑ کر کوفہ کو مولا نے اپنا کیپٹل بنایا، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سیم دشمن کا سامنا ہوا کہ جس دشمن کا امیر المومنین علیہ السلام کو سامنا ہوا اپنے زندگی کے اواخر میں. اور پھر سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کہ جو کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی. اور پھر چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام یہ کر سکتے تھے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے چاہنے ماننے والوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا کوئی قاتل نظر آتا، اسے موقع ملتے ہی قتل کر دیتے. چوتھے امام علیہ السلام نے نہ فقط یہ کہ تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ایک عرصہ ایسا تھا کہ جب امام سجاد علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر بھی یمبو کے علاقے چلے گئے، جو آج ایک انڈسٹریل ایریا ہے کہ جہاں پر سی شور وغیرہ موجود ہے. پھر آتا ہے پانچویں امام علیہ السلام کا دور. یہاں سے کچھ چیزیں اس طرح سے ہونا شروع ہوئیں کہ چوتھے امام علیہ السلام مدینہ میں ہیں تو امام علیہ السلام نے فاؤنڈیشنل طور پہ کام کیا کہ دعائیں، خدا تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اور اس مناجات کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کام امام حسین نے کیا وہ کام امام سجاد نے نہیں کیا. جو خدمت دین امام سجاد اور امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے کی وہ امام سجاد نہیں کر سکے. یہ انتہائی غلط جملہ ہے. اور ہم اسی طرح کا جملہ سنتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو نہیں کر پائے وہ امام حسین نے کر لیا. نہیں، یہ بات یہ ہے کہ اسی لیے رسالت مآب نے شاید یہ فرمایا ہو کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ حسن و حسین میرے یہ دو لال، میرے دو بیٹے کہ جو رشتے میں نواسے ہیں، رتبے میں بیٹے ہیں، یہ امام ہیں چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھے رہیں. تو یہ کرائیٹیریا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایجیٹیشن کس نے کی ہے، اپرائزنگ کس نے کی ہے، تحریک کس نے چلائی ہے اور کس نے نہیں چلائی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ کون تھا. جو امام تھا اب اسے فالو کرنا ہے، اب اسے انسٹرکٹ نہیں کرنا ہے، اسے اپنے ذہن کے مطابق چلانے کی کوشش نہیں کرنا ہے. پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں لوگوں کو علوم اہل بیت کی تعلیم دیتے رہے. اس مدرسے کو، اس مکتب کو لے کر چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس شخص کا سامنا چھٹے امام علیہ السلام کو ہے اس کا نام ہے منصور دوانیقی. اب منصور دوانیقی کو دوانیقی کیوں کہتے ہیں؟
یہ دوانیقی نکلا ہے دانیق سے، ٹھیک ہے. دانیق ایک چھوٹا ڈینومینیشن ہے درہم کا، ٹھیک ہے. درہم دینار، دینار درہم دانیق، ٹھیک. یعنی کتنے، ایک دینار میں کتنے درہم آتے ہیں، ایک درہم میں کتنے دانیق آتے ہیں. تو دانیق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئنز ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں چینج کہتے ہیں، اور زیادہ عام زبان میں کہیں گے کھلے کہتے ہیں، اور زیادہ عام زبان میں کہیں گے چلر کہتے ہیں. تو یہ دوانیقی اس لیے کہتے ہیں، دانیق ایک کوئن، دوانیق بہت سارے کوئن. یہ کوئن کے لیے منصور دوانیقی کوئن کے لیے سر قلم کر دیتا تھا، ایک کوئن کے لیے. یعنی کہ یہ اس کے پاس معافی نہیں تھی، یہ ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا. بادشاہ کہنا بھی جو ہے نا کیا کہا جائے، لیکن بس ٹھیک ہے لکھا گیا اس طرح سے تو کہتے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ جو منصور دوانیقی تھا، اس کے پاس اس کے تحت تسلط کتنے ممالک تھے؟ 26 ملک الگ الگ، جو اس کے بادشاہت کے اندر میں فال کرتے تھے. 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی. 3 بر اعظم یعنی سب کانٹیننٹ جسے کہیں گے، 3 سب کانٹیننٹس کے اوپر منصور دوانیقی کی حکومت تھی. لیکن جو بات ہے وہ اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہونے یہ لگا کہ جس کا کوئی مسئلہ ہو، کہیں چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا غلط جواب ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر ایک فرم جواب چاہیے، اس کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور جہاں پر کہیں کسی کی بات آ کر پھنسی اور کسی کا کوئی مسئلہ انسولوڈ رہا تو اس کی زبان پر ایک ہی نام آتا تھا، فرزند رسول جعفر ابن محمد صادق کو بلاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلاؤ، اور ان کو بلاؤ اور ان سے بلا کر پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. سوال یہ، جواب یہ، سوال یہ، جواب یہ. میں آقا کی فضائل اور اس جانب جاؤں گا واقعات کی طرف، لیکن ذرا میں آپ کو ایک پریفیس، ایک فورورڈ، ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ زمانہ کس طرح کا زمانہ تھا. کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں اتنا زیادہ دیکھا گیا، کون؟ اچھا، اب جب امام علیہ السلام کو وقت ملا کام کرنے کا، علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پھیلانے کا، تو سرکار کا بس ایک ہی کام تھا. کیا کام تھا؟ کہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو علم دیا کرتے تھے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسپرچولی اور نالج اور وزڈم وائز اپلفٹ کیا کرتے تھے. یہ جو علم بانٹنے کا کام ہے، لوگوں کو پڑھانے کا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. امام معصوم علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، اور پھر امام صادق علیہ السلام نے کتنے شاگرد ہیں؟ 4000 شاگرد آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن یہ 4000 شاگرد اور سٹوڈنٹس ٹوٹل نمبر نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو ایکسپرٹیز ہیں اپنی خاص سائنس کی فیکلٹیز کے اندر. یعنی ایک فار ایگزامپل میتھمیٹکس کی جو سائنس ہے، فزکس کی جو سائنس ہے، بایولوجی کی جو سائنس ہے، کیمسٹری کی جو سائنس ہے، اس کے علاوہ اگر آپ میتھمیٹیکل علوم کی سائنسز کی طرف آپ چلے جائیں، افلاک، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم، بہار الانوار نامی کتاب کے اندر جہاں 110 والیومز ہیں، علماء کرام بہت اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اتنی 110 سے کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے، تو اسے 110 جلدوں میں گھما دیا جائے، نعوذ باللہ. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان 110 جلدوں میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اگر اس کا فرینچ میں، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، جو انگلش میں تو ٹرانسلیشن ہے بہار کا، اور اب جو ہمارے پاس اے آئی کا زمانہ ہے، ہم اس کو سرچ انجن میں ڈال سکتے ہیں اور وہاں سے اس کا ٹرانسلیشن نکال سکتے ہیں. ایک کام کریں، صرف بہار الانوار کا جو انڈیکس ہے، اگر عربک میں بھی کہیں سے مل جاتا ہے، اس کو آپ چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں اور اس کا ٹرانسلیشن نکالیں اور اس میں بیٹھ کر دیکھیں کہ انڈیکس میں ہے کیا. آپ کو اس میں ایک چیپٹر ملے گا، باب السماء والعالم، آسمان اور یونیورس کا چیپٹر.
اس میں کاسمک ریز، سٹارز، سائنس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو آسمان پہ رہنے والی مخلوقات ہے اس کے بارے میں اتنا کچھ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا ٹرانسلیشن ہی کرنا ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ کسی ایکسپرٹیز کے ساتھ بیٹھا جائے اور وہ ہمیں سمجھائے کہ اگر یہ چیز اس طرح کی ہے، اگر اس کو عربک سے اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. تو آپ سائنس کے ماہر ہیں، آپ علوم افلاک کے ماہر ہیں، آپ ایسٹرولوجی کو دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم وہ لکھیں ٹرمینالوجی. تو وہ جا کر آپ یہ دیکھیے، اس میں 4000 اسپیشلسٹس ہیں امام کے، تعداد 12000 سے 15000 تک کی ہے. اور امام علیہ والسلام کی جو یونیورسٹی تھی مدینہ منورہ میں، اس کے 2 ٹائمنگز تھے. ایک وہ ٹائم تھا جس کے اندر جنرلی جتنے اسٹوڈنٹس تھے وہ سب آتے تھے، صبح کا وقت. اور ایک تھا آفٹرنون میں، ایوننگ کا وقت، کہ جس کے اندر امام علیہ والسلام ایک خاص کرنٹ دیکھ لیتے تھے، اسے بلاتے تھے آفٹر دا اسکول، آفٹر دا اوریجنل کلاسز، نارمل جو جنرل سب کے لیے ہو رہی ہے، اس کے بعد اسے بلاتے تھے خاص اسے علم دینے کے لیے. اور امام علیہ والسلام تو پھر امام ہے. ایک عام فرد ایک عام ٹیچر اپنی کلاس کے اندر جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ اگر اس پہ میں نے محنت کی تو یہ کچھ بن کے نکل آئے گا، اس میں مجھے نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح سے امام صادق علیہ والسلام، امام باقر علیہ والسلام تو علم امامت رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، وہ تو جانتے بھی ہیں. تو ایسے شاگرد نکلے، ایسے شاگرد نکلے، اور وہ پھیلے. وہ صرف مدینہ تک نہیں رہے، کوفہ، مدینہ، یمن، مصر، شام، حجاز، ہر جگہ، عراق پھیلے، کوفہ پھیلے. حتیٰ کہ ایک امام کے نیریٹر کو، جنہوں نے نیریٹ کرنا شروع کی امام علیہ السلام کی حدیثیں، ان کو ایک وقت میں 30,000 حدیث، 40,000 حدیث، 20,000، 60,000 تک کی حدیثیں اور ٹریڈیشنز یاد ہوتی تھیں. اتنا زیادہ جب حدیثیں یاد ہونے لگیں تو امام علیہ السلام نے کہا، اجلس یا ہشام ابن حکم. کیا نام ہے ہشام ابن حکم؟ جا کر تھوڑی سی ریسرچ کیجئے. ہو واز ہشام ابن حکم اینڈ واٹ ور ہز سروسز فار اسلام اینڈ دی ہاؤس ہولڈ آف دی اہل البیت علیہ السلام. جا کر آپ سرچ کیجئے، آپ کو نظر آئے گا. ہشام امام کا تربیت یافتہ شاگرد. تو امام علیہ والسلام نے جو اپنے یہ شاگرد بنائے، ان میں امام علیہ والسلام ایک کام یہ بھی کیا کہ جب کوئی درس کے لیے آ رہا ہے تو اس سے پرسنلی مل کر یہ پوچھ رہے ہیں، تم ٹھیک ہو، گھر میں سب صحیح ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آٹا کم ہے لے لینا، پہنچ جائے گا، چاول کم ہے پہنچ جائے گا، لباس کا مسئلہ ہے پہنچ جائے گا، جوتے پھٹ گئے ہیں پہنچ جائے گا. یہ کام جو امام صادق، امام اور اہل البیت علیہ السلام کا تو یہ ہے ہی کہ ہر امام علیہ السلام، تو لوگوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کے لیے محبت بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی. اور یہ حلقہ اتنا پھیل گیا کہ جب وہ دن آیا کہ جس دن منصور کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں تو صرف بظاہر لکڑیوں کے تخت پر بیٹھا ہوا، تھرون پہ بیٹھا ہوا لوگوں کے جسموں پہ حکومت کر رہا ہوں، اصل لوگوں کے دلوں پہ حکومت جس شخص کی ہے وہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام ہے، اور کوئی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر اس بات کے لیے یہ کیا گیا کہ منصور دوانیقی نے جب یہ دیکھا، رفتہ جس سے بات کرے امام علیہ السلام کا، اب نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، امام کا فیڈ بیک ملنے لگا منصور کو، امام کی بات ہونے لگی، مجلسوں میں، بیٹھکوں میں امام کا تذکرہ ہونے لگا. اور یہ ہونے لگا کہ بھئی منصور کو تھوڑی پتہ ہوگا، یہ تو جب رسول اللہ کے فرزند جعفر ابن محمد سے پوچھو، انہیں بلاؤ. ایسے میں کوفہ کے ایک رئیس، اس نے غضب اور غصے کے عالم میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. اب جب اس نے طلاق دی تو اپنے علاقے کے عالم کے پاس یا بڑے شخص کے پاس آیا اور اس سے آ کر یہ پوچھا کہ بھائی یہ تو میں نے غصے میں دے دیا، اب تو میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آئی ڈنٹ مین ٹو ڈو دس. کہا نہیں اب تو ہو گئی.
اب کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی رجوع بھی نہیں ہو سکتی. ارے اب انہوں نے کہا کہ گئے، اب تو مسئلہ ہو گیا. اب یہ پریشان تھا اور کوفہ میں اس نے اپنے دوستوں سے، کچھ دوست جو آپ کے ہمراز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے جب یہ بات ذکر کی تو اس نے بولا دیکھ تیرا مسئلہ کوفہ میں تو حل نہیں ہوگا، ہاں اگر تو یہ کر سکے کہ مدینہ پہنچ جائے. تو یہ جنہوں نے تجھے مسئلے کا جواب بتایا ان کے بھی شاگرد ہیں وہ، اور ان کے بھی استاد ہیں وہ، یہ انہی کے شاگرد ہیں. تو ان کے استاد ہیں، ان کے پاس جا، اور وہ نبی رسول اللہ کی آل سے بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تو اگر مدینہ جائے گا تو تیری مشکل حل ہو جائے گی. لیکن جب یہ مدینہ پہنچا تو کیا ہوا؟ اب ذرا سینیریو کا بھی اندازہ کیجئے ہسٹوریکلی کہ وہ زمانہ کیا تھا کہ جس زمانے میں امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے جو کوفہ سے آیا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. جب مدینہ آیا اور مدینے میں جیسے جیسے محلہ بنی ہاشم کے قریب ہو رہا تھا اسے سٹرینج فیسز اور مسٹیریس جیسچر رکھنے والے لوگ نظر آنا شروع ہو گئے. یعنی وہ اس کی طرف سٹیئر کر رہے ہیں، بار بار اسے غور غور سے دیکھ رہے ہیں اور اسے فالو کر رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اور جیسے وہ اس گلی میں انٹر ہوا کہ جس گلی میں سرکار کا گھر تھا، اب یہ زیادہ دور نہیں ہے مسجد نبوی سے، آپ دیکھیے مسجد نبوی اور مسجد نبوی کا وہ دروازہ جسے باب جبرائیل کہتے ہیں یا باب النساء کہتے ہیں، باب جبرائیل، کہ جس کے بالکل ٹھیک اوپر گنبد خضرا ہے، گرین ڈوم ہے. وہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرف آپ کی پشت ہوتی ہے، آپ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے تو آپ کو جنت البقیع نظر آتا ہے. آپ وہاں سے 20 قدم 25 قدم 30 قدم آگے آ جائیے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر چھٹے امام علیہ السلام کا گھر رہا ہوگا. زیادہ دور نہیں ہے. جیسے یہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سپاہی ہیں اور سادہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں، اور یہاں جانے کا مطلب ہے کہ کوفہ واپس نہیں جا سکتے، گرفتار کر لیں گے. یہ واپس آیا، اور جب آج جو اس نے جا کر دیکھا تھا، اس کو ہم اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں، ریکی کر رہا تھا اور ٹرائی کر رہا تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ کچھ سبزی پھل بیچنے والے ہیں، وہ اپنے کارٹس یا اپنے بکٹس لے کے امام علیہ السلام کے گھر کے آس پاس تک پہنچے ہوئے. اس نے کہا کہ اب یہی راستہ ہے، اسی طرح سے پہنچ سکتے ہیں. اس نے اگلے دن ایک اسی طرح کے سبزی بیچنے والے کو روکا اور کہا سبزی بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کتنی چاہیے؟ کہا یہ جتنی ہے تمہارے پاس یہ سب دے دو، اور ایک کام کرو جو ٹوکری ہے یہ ٹوکری بھی مجھے دے دو. اور سر پہ کپڑا باندھا، امامے کی طریقہ کا کپڑا باندھا، اس کے اوپر وہ ٹوکری رکھی، اور یہ آواز لگاتا ہوا چلا کہ آلو خرید لو، پیاز خرید لو، سبزیاں خرید لو. اور یہ آواز لگاتا 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 امام صادق علیہ السلام کی گلی کے کونے پہ پہنچ گیا، ان کے گھر کے بالکل پاس. اب آپ یہ دیکھیے گا، ذرا امام کے علم غیب کا اندازہ کیجیے گا. یہ تو اس کی کوشش ہے نا، امام کی کوشش کیا ہے، امام کا کرم کیا ہے، ذرا یہ دیکھیے گا. جیسے یہ امام علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے آس پاس پہنچا تو امام علیہ السلام کا غلام اندر سے باہر آیا. یہ سوچ رہا تھا کہ میں ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی اسی دروازے کو جا کے کھٹکھٹاؤں گا کہ مجھ سے سبزیاں خرید لو، تو شک نہیں ہونے والے کو بھی شک ہوگا کہ میں اسی دروازے پہ اور اسی گھر میں کیوں بیچنا چاہ رہا ہوں سبزیاں. حالات اتنے خطرناک ہیں. ایک مرتبہ غلام دروازے سے باہر آیا، امام کے گھر سے باہر آیا، امام صادق علیہ السلام کا غلام، اور اس نے آ کر دیکھا، او بھائی سبزی بیچنے والے، تم سے سبزیاں تو لینی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ تمہاری سبزیاں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں، تم سڑی ہوئی سبزیاں دے دیتے ہو. تو ہمارے جو آقا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبزی بیچنے والے کو ٹوکری کے ساتھ اندر لے کر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے پک کروں گا تو پھر خریدوں گا اس سے. دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ اندر آیا اور اس نے ابھی اپنا مسئلہ، کیا مسئلہ تھا، طلاق دے دیے غصے میں اور مسئلہ ہوا ہے، اور یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا ایسا، اور یہ چاہ رہا ہے کہ سولو ہو جائے مسئلہ اور ایک اسموتھ لائف اس کو مل جائے. امام علیہ السلام نے اب جب جو سپاہی تھے انہوں نے کیا کہا، بس جاؤ گے سبزی جیسے وہ پک کریں گے فوراً باہر آؤ گے، اگر بیجا تمہیں وقت لگا تو یہ بات یاد رکھنا کہ منصور کی قید سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. امام علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ہی دیر میں جتنی دیر میں سبزیاں اٹھا کر تھیلی میں یا اکٹھی کر رہے ہوں گے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مسئلے کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، سوال سے پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ شرائط ہوتی ہیں طلاق کے جاری ہو جانے کی. ان میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ زوجہ حالت طہارت میں ہو. یہ ایک شرط
جس وقت تم نے طلاق کے سیغے جاری کیے تھے، پڑھے تھے، اس وقت یہ شرط پوری نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ تمہاری طلاق جاری ہوئی ہی نہیں ہے، جاؤ اور جس طرح سے اب اپنے گھر میں سکھی اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اطمینان کے ساتھ رہو، اور دیکھو زیادہ غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ غصہ کرنا عمل شیطان ہے۔ اور وہ واپس آ گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو اب میں آپ کے قدم چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں آپ کے قدم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کی ہدایت اور اس طرح کا جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہو، مجھے یہ بتائیے کہ منصور اسے کتنے ہی کوڑے مارے، منصور اسے کتنا ہی جیل میں بند کرے، منصور اس کا کتنا ہی دانا پانی بند کرے، اس کا دل امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح کے لوگوں کی محبتیں اتنی اس کے سامنے آہستہ آہستہ واقعات آنے لگے کہ وہ مجبور ہوا کہ کسی طرح سے اب اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کر کے جعفر ابن محمد صادق کو زہر نہیں دلوانا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کو ڈیفیم کرنا ہے، ان کی لوگوں کے دل سے محبت اتارنی ہے۔ نادان ہے جس کی محبت خدا اپنے بندے کے دل میں رکھے، خدا کا دل، خدا کا خلق کیا ہوا انسان، خدا کا خلق کیا ہوا دماغ، اللہ جس کی محبت جس کے دل میں رکھنا چاہے، کوئی بندہ بشر کہاں اس کی طاقت ہے کہ کسی کے دل سے اس کی محبت کو اتار دے، اور پھر امام معصوم علیہ السلام ہو۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ فضل ابن ربیع نامی شخص، چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہی وہ نام ہے کہ جو نام آپ کو 7ویں امام علیہ السلام کی ہسٹری میں اور ان کی سیرت میں نظر آتا ہے، فضل ابن ربیع ملعون، کہ جو امام علیہ السلام نے 4 بڑی قیدیں یا 5 بڑی قیدیں کاٹی ہیں، ان میں ایک بڑی قید اور بہت سخت قید فضل ابن ربیع کہ یہاں پر کاٹی ہے امام علیہ السلام نے۔ لیکن فضل ابن ربیع نے کیا کہا؟ بڑے بڑے ڈگنیٹریز کو بلاؤ، ڈیزگنیشن ہولڈرز کو بلاؤ، کاؤنسلرز کو بلاؤ، کاؤنسلیٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کو بلاؤ، سفیروں کو بلاؤ، ایمبیسڈرز کو بلاؤ، اور ان کو بلانے کے بعد جعفر صادق کو بھی بلاؤ، اور کوئی تمہارا اپنا بندہ ہو جو عالم کے بھیس میں آئے، تمہارا اپنا بندہ ہو، پلانٹڈ بندہ ہو، پلاٹڈ بندہ ہو، اور عالم کے بھیس میں آئے اور امام صادق علیہ السلام سے، جعفر ابن محمد سے سوالات کرے، بہت سارے سوالات۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیتے، کچھ سوالوں کی بھی اگر غلط جواب آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم تمہارے پاس یہ جواز آ جائے گا کہ تم یہ کہو کہ یہ جو آپ مدرسہ چلا رہے ہیں آپ نہیں چلا سکتے، کہ جب آپ کو سوالوں کے جوابات خود نہیں معلوم ہے نعوذ باللہ، تو آپ لوگوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام کو فالٹ میں لینے کے لیے ایک پلاٹنگ ہونے لگی، ایک امام علیہ السلام کے لیے پلان کھینچا جانے لگا۔ اب آپ دیکھیے ہوا کیا، 26 ممالک، 3 بر اعظم، پھیلی ہوئی کروڑوں کی آبادی کہ جس کے اوپر حکومت کر رہا ہے منصور دوانقی، کس کس سے رابطہ نہیں کیا ہوگا؟ جتنے ٹاپ نوچ اور اپر ٹیئر کے جتنے علماء تھے، ان کو کہا کہ آپ کو ایک بادشاہ کی طرف سے پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو ہائر کیا جائے گا، آپ کو کچھ سوالات لے کر آنے۔ ایک ہے ہمارے پاس اللہ کا دشمن، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں روایت کے ترجمے اور روایت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی آپ کو سامنے اس کا نتیجہ سنائی دے گا۔ تو جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی امام صادق کے پاس پڑھا ہے، فلاں کے پاس گئے، فلاں ملک گئے، یہاں کا سفر، وہاں کا سفر، یہاں گئے، وہاں گئے، جس کے پاس گئے اس نے کہا میں ان سے سوال نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو میرے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، میں ان کے سامنے تھوڑی جاؤں گا۔ ایسے سینیریو کے اندر ایک شخص تھا کہ جو ان کو ملا، جو ان کے ہاتھ لگا، کہ جس نے امام صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال شاگردی کی تھی۔ جب یہ ان کے پاس آئے، جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت اور ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ، جب یہ ان کے پاس آئے اور ان کو یہ سارا کا سارا پلاٹ بتایا، انہوں نے کہا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو میرے استاد ہیں۔ کہا کہ اگر یہ کام آپ نے کیا تو آپ کو امام اعظم کا ٹائٹل مل جائے گا، امام اعظم، صرف امام نہیں، امام بھی اور سب سے بڑے امام اعظم، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی امام لقب ہے امام صادق علیہ السلام کا، وہ لقب آپ کو ملے گا، اور اس کے آگے ایک اور ایڈیشن بھی ہوگا، ایڈ آن بھی ہوگا، کیا؟ اعظم۔ امام علیہ السلام کے اب جب یہ سنا کہ آپ کو ٹائٹل ملے گا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، کہیں پہ یہ کہا تھا خوف، کہیں پر یہ کہا تھا کہ یوں ملے گا، مال ملے گا، یہ عزت ملے گی وغیرہ وغیرہ، بالآخر یہ ہوا کہ یہ طے ہوا کہ مجھے 4 ہفتے کا وقت دیا جائے،
4 ہفتے کا وقت ملا، 40 سوال تیار ہوئے، اور وہ 40 سوال جو تیار ہوئے 4 ہفتے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو کچھ سوال تو ان میں ضرور ایسے ہیں کہ جن کے جواب جعفر ابن محمد کو معلوم نہیں ہے، وہ نہیں دے پائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب یہ ہوا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ افراد آئے، یہ آئے اپنے اور بھی لوگوں کے ساتھ، اور اب بہت سارے سوالات ہیں، اتنے سوالات ہیں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھایا ہوا اور لوگوں کو بتایا ہوا اور ڈکٹیٹ کرایا ہوا علم، اصول 4 امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈکٹیٹ کی ہے، توحید مفضل ابن عمر کو امام صادق علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کی ہے، طبیب ہندی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں معلوم میڈیکل کی کون سی باتیں سرکار نے ڈکٹیٹ کی ہیں، اور وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لٹریچر ہے، اسپیشلی ایٹ دا ٹائم اینڈ دی ایرا آف امام باقر علیہ السلام اینڈ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا سارا یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم یوں ہی جعفری المسلک اور مذہب نہیں ہیں۔ اگر ہمارا مسلک اور مذہب جعفری ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دین محمد کا ہے، رجسٹری جو اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہوئی ہے۔ اور آگے بہت سارے سوال، اس میں سے کچھ ایک سوالات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک درود بھیجے سارے مل کر محمد و آل محمد پر۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص پراپر طریقے سے ذبیحہ کر کے کھائے اور پراپر ذبیحہ نہیں کرے، کوئی جانور لے کر آیا وہ مر گیا، طبیعی موت، نیچرل ڈیتھ مر گیا، اس سے قبل کہ اس کی جگلر وینز کو پراپرلی کاٹا جائے جیسے کہ ہم کو سکھایا گیا ہے، وہ نہ کیا جائے اور وہ مر جائے، تو مردار میں اور ذبیحے میں، ذبیحہ از کالڈ پراپر سلاٹرڈ اینیمل، جس کا کھانا بھی حلال ہے، حلال گوشت ہے حیوان، اور ایک ہے مردار یہ کہ جو مر جائے، ٹھیک؟ کیا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، مر دونوں رہے ہیں، ایک کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کی 4 رگیں کاٹ کر، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اپنی طبیعی موت خود مر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فرق خون کا ہے، جس کی جگلر وینز کو کاٹا جا رہا ہے اس کا جتنا وہ خون کے جو گوشت کو خراب کر سکتا تھا وہ نکل گیا ہے، گشنگ بلڈ بن کے باہر نکل گیا ہے، اور وہ کہ جو اپنی موت آپ مر گیا ہے اس کا کھانا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب وہ مرا وہ زہریلا خون کے جو اس کے بدن میں رہ گیا ہے وہ گوشت کے اندر سپریڈ ہو چکا ہے اور وہ پوری اس کی باڈی کے اندر پھیل چکا ہے، اور جتنی دیر گزرے گی اتنا زیادہ وہ پھیلتا چلا جائے گا، اور جو شخص وہ گوشت کھائے گا اسے وہ نقصان ہوگا۔ تو کہا کہ خدا تعالیٰ، دوسرا سوال، خدا تعالیٰ نے پھر خون کو حرام کیوں کیا؟ خدا خون کو حلال کر دیتا، کہ اگر خون کا فرق ہے تو خون ہی کو خدا حلال کر دیتا، خون انسان کھاتا، کوئی مسئلے کی بات ہوتی ہی نہیں۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار کا فضل ہے کہ اس نے خون حرام کیا، یہ اس کا کرم ہے، اس لیے کہ وہ شے کہ جو انسان کو اس کے بدن کو اذیت دینے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، جس کا انسان کو نہیں پتہ ہے، پروردگار عالم نے اس پر روک لگا دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، تم نہ جانتے ہوئے بھی اگر کھا لو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ اب اس نے پھر اگلا سوال یہ کیا کہ کیا نقصان ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص خون، وہ والا خون obviously کہ جو حلال گوشت حیوان سے نکل نہیں پایا اور اندر رہ گیا، اس کی بات ہو رہی ہے، وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ پھر انسان کا دل ایسے سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے احساس نکل جاتا ہے، اس کا دل نرم نہیں رہتا، روتے ہوئے شخص کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انسان کے بدن میں بیماریوں کا نکل آنا، قصی القلب ہو جانا، بیماریوں کا نکل آنا، اور نمبر 3، اس کے بدن سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص خون کا استعمال کرتا ہے کثرت کے ساتھ یا حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کے بدن سے ایک خاص بدبو آتی ہے، اور پروردگار عالم نے ان 3 چیزوں سے بچا لیا، خون کو انسان سے روک کر۔ اب جو خون اندر رہ جاتا ہے اس کا منع نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نیچر،
گوشت کے نیچر سے بہت قریب ہوتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی، تو اب یہ بتائیے جو ہم بازار سے گوشت خرید کے اپنے گھر لے کر آئیں، ہمیں کیا پتا کہ اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے، اور جو بچر ہے اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی طریقہ ہے. جب گوشت باہر سے خرید کے لے کر آؤ اور آگ پر اسے پکانے کے لیے رکھو، جو گوشت سکڑ جائے سمجھ لو حلال ہے، جو پھول جائے سمجھ لو حرام ہے. مزید امام علیہ السلام سے اس نے یہ سوال کیا کہ ٹھیک ہے، اگر ذبیحہ کرنا اور سلوٹر کرنا، ذبح کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ سوال لے کر آئے ہوں گے، لیکن بہرحال امام علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کو بھی خدا دماغ کے چلنے کے سسٹم کو اور مشینری کو روکتا نہیں ہے. کہتا تمہیں اگر حق کے خلاف بھی اتنا دماغ چلانا چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے آزاد رکھا ہے انسان کو. آزادی سے اچھا کام کرے اجر دوں گا، آزادی سے برا کام کرے سزا دوں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ وہ پانی سے باہر آ کے خود تڑپ کر مر جائے. اگر وہ پانی کے اندر مری ہے، یعنی پانی میں مر کے باہر آئی ہے تو نہیں کھا سکتے، باہر آ کے مری ہے تو کھا سکتے ہیں. اب اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب مچھلی پانی سے باہر اسے لایا جائے اور وہ تڑپتی ہے تو اس کے بدن کا جتنا خون ہے وہ سارا کا سارا اس کے سر میں جمع ہو جاتا ہے. لہٰذا جتنا اس کے بدن کا گوشت ہے وہ اس خراب خون سے کہ جو انسان اس کے فش کے گوشت کو، اس کے میٹ کو کنٹامینیٹ کر سکتا ہے، وہ جب وہ تڑپتی ہے تو اس تڑپنے کے پروسیس کے اندر اس کے سر میں جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ بھر جاتی ہے تو پھر وہ انسان کھا سکتا ہے. اب یہاں پر یہ ساری کی ساری باتیں ہونے لگی. ایسے بہت سارے سوالات. ایک سوال اسی طرح کا ایک شخص تھا دوسرا، کہ جس کا نام ہے ابن ابی الاوجا. اس نے یہ کہا کہ مولا یہ بتائیے، اب مولا کہا کہ نہیں کہا، ہمارے تو مولا ہے لہٰذا ہم مولا ہی کہیں گے. یہ بتائیں کہ ایک ہی انسان وہی ایک غذا کھا رہا ہے اور سر بھی وہی ایک ہے، دو سر نہیں ہے، لیکن اس ایک سر کے اندر جو رطوبت آنکھ میں بن رہی ہے، جو سبسٹنس، لیکوڈ سبسٹنس جو آنکھ میں بن رہا ہے، اس کا ٹیسٹ نمکین ہے. اسی ایک سر میں، اسی ایک غذا کے کھانے سے، اسی ایک انسان کے اندر جو سر کے اندر کان ہے، اس میں جو رطوبت اور سبسٹنس بن رہا ہے اس کا ٹیسٹ بٹر ہے، اور جو زبان پہ انسان کے سلائیوا آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ سویٹ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نہ معلوم ہوگا. جواب یہ ہے کہ اگر فرزند رسول کو نہ معلوم ہوگا تو پھر کس کو معلوم ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ کا نظام ہے، آنکھیں اللہ نے چربی سے بنائی ہیں، اور چربی کو جو چیز محفوظ رکھتی ہے اور پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ہے نمک. یہی وجہ ہے کہ جو آنکھ میں رطوبت خلق کرتا ہے خدا، وہ نمکین ہے. زبان پر آنے والی رطوبت میٹھی اسی لیے ہے کہ انسان کو اگر رطوبت جو زبان پہ آنے والا سلائیوا ہے اگر وہ میٹھا نہ ہو تو نہ وہ کھٹی چیز کا ٹیسٹ کر پائے گا، نہ کڑوی چیز کا ٹیسٹ کر پائے گا، حتیٰ نہ میٹھی چیز کو ٹیسٹ کر پائے گا. اور کان کے اندر پیدا ہونے والے سبسٹنس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بٹر اس لیے ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کان کے بند کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان کھلے ہوتے ہیں اس لیے کہ خدا نے کان کھلے رکھے اور منہ پہ دروازہ لگایا ہے کہ بند رہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہمارے کان بند رہتے ہیں اچھی بات سننے سے اور غلط بات بولنے کے لیے منہ کھلے رہتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس سونے کی حالت میں جب وہ غافل ہوتا ہے، اپنی نیند میں ہوتا ہے، تو اگر حشرات الارض اس کے کان میں چلے جائیں اور اس کے پردے کو چیر دیں اور چاک کر دیں اور اس کے دماغ تک چلے جائیں تو اس کو موت واقع ہو جائے گی. خدا تعالیٰ نے وہاں پر غیب سے ایک بٹر سبسٹنس کو خلق کیا تاکہ اگر کوئی چیز اندر جائے تو اسے کڑوا کڑوا فیل وہ باہر آ جائے. ہم کریلے اسی لیے نہیں کھاتے ہیں، انسان کی بات ہو رہی، ابھی تو حیوان کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ کس زمانے کی بات ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، لیکن صرف بات امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک رکی ہوئی نہیں ہے.
امام علیہ السلام شیخ یعقوب محمد ابن یعقوب کلینی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث انہوں نے نقل کی، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ہستیاں اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ پڑھو اور سیکھو ان سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے، سوال جواب یہ ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ صبر کرنا ہوگا، معایا صبرہ۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہیں کہ جس کے اندر معایا صبرہ بار بار آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، دیوار اونچی کی صبر نہ ہوا، بوٹ کے اندر سوراخ کیا صبر نہ ہوا، بچے کو قتل کر دیا صبر نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، تمہارے اور ہمارے درمیان اب یہ جدائی کا موقع آ گیا، اب مزید آگے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، اب جو وعدہ ہوا تھا اب 3 مرتبہ جب یہ مخالفت ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ ہم وی پارٹ آر ویز۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاتے جاتے مجھے جواب بتا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تینوں جوابات بتا دیے جو آپ سب جانتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں حدیث، امام فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے تو جس دریا کے کنارے یہ ایک دوسرے سے اپنے راہیں الگ کر رہے تھے، وہاں پر قریب میں ایک پرندہ تھا کہ جو اڑ کر آیا دریا سے، اس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا، اوپر گیا، کہیں وہ پانی چھوڑ کر واپس آیا، پھر اس نے اس دریا سے پانی لیا، اپنی چونچ میں بھرا، مغرب کی طرف گیا، چھوڑا پانی، واپس آیا، پھر آیا پانی بھرا، مشرق کی طرف گیا، پانی چھوڑا، واپس آیا، پھر پانی بھرا، ایک دوسری سمت میں گیا، چاروں الگ الگ سمتوں میں وہ پرندہ گیا اور سمندر سے پانی اپنی چونچ میں بھر کے لے جاتا تھا، واپس لے جاتا تھا واپس آتا تھا خالی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب جب ہو ہی گیا ہے مسئلہ ہماری، تو اب جدائی ہو ہی رہی ہے، تو ایک آخری سوال ہے اگر آپ اس کا جواب دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ پرندہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے، پانی لے کے آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ صحیح بتاؤں تو اس کا جواب مجھے بھی نہیں پتا۔ کسے نہیں پتا؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب تک تعلیم دے رہے تھے، کہا کہ اس کا جواب مجھے بھی نہیں پتا۔ قریب میں کھڑا ایک کسان تھا، ایک فارمر تھا، ایک گارڈنر تھا، ایک فارمر تھا، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ 2 بڑے بزرگوں کے لیے یہ میرا کچھ کہنا جسارت نہ ہو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہہ سکتا ہوں۔ کہا تم کیا کہو گے جس بات کا جواب حضرت خضر کو نہیں پتا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، جس کا جواب ان کو نہیں پتا، تم کیا کہو گے؟ کہا دیکھیں میں جو سمجھ آ رہا ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو جیسا ٹھیک لگے۔ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ پرندہ بھیجا ہے تاکہ آپ دونوں کو بتا سکے کہ آپ دونوں ہی اپنے منزل، مقام، مرتبے اور اپنے علم پر فخر نہ کیجیے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات مکمل ہو گئی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ پرندہ کون تھا؟ اب چھٹے امام علیہ السلام راوی سے پوچھ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ وہ پرندہ کون تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ امام اسے اپنے لا علمی کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے اگر امت کو آل محمد کا محتاج رکھا ہے تو وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ جانتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اسی لیے۔ تو امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت بہتر جانتے ہیں۔ کہا وہ پرندہ عام پرندہ نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا اور اللہ نے اسے یہ کام دے کے بھیجا تھا۔ کہا تم جانتے ہو وہ جو کسان تھا وہ کون تھا؟ کہا یا ابن رسول اللہ بالکل بھی نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا وہ کسان کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو ایک سوال موسیٰ سے ایسا کرتا کہ اس کا جواب موسیٰ کو معلوم نہیں ہوتا، اور خضر سے ایک ایسا سوال کرتا کہ جس کا جواب اسے معلوم نہیں ہوتا، اور یہ دونوں ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہم آل محمد علیہ السلام کی طرف موڑا ہے کہ تمہیں جس مسئلے کا جواب معلوم نہ ہو، مشکل کشائے کائنات علی اور اولاد علی کے گھرانے سے جا کے پوچھ لینا۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں ہونے والا وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ جو رسالت میں آپ کے پاس آتے تھے۔ لیکن اذان محترم بات کو مصائب کی طرف لے آئیں کہ سرکار امام صادق علیہ السلام 9 مرتبہ آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، مختلف افراد کو تیار کیا جاتا تھا کہ تلوار لے کر جاؤ اور قتل کر کے آؤ،
وہ بدو افراد آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں جب آٹا اور چاول ختم ہو جاتا تھا ہم ہاتھ اٹھاتے تھے، خدا کا جواب جس شخص کی صورت میں ہمارے گھر کے دروازے پر آتا تھا وہ یہی ہوتے تھے، ہم ان پر خنجر نہیں چلا سکتے۔ 3 مرتبہ سرکار امام صادق علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، 3 مرتبہ سرکار کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی، معذرت، 1 مرتبہ گھر کے باہری حصے کو جلایا گیا، 1 مرتبہ پورے گھر کو آگ لگ گئی اور گھر خاکستر ہو گیا، پورا کا پورا خاک ہو گیا۔ امام اپنے جلتے ہوئے گھر کے منظر کو دیکھ کر رونے لگے، گریہ کر رہے تھے امام کو کسی نے جب روتے ہوئے دیکھا تو امام علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آقا کیا گھر کے جلنے کا افسوس ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ صادق آل محمد نے فرمایا کہ اپنے گھر کے جل جانے کے بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں، مگر جب میرا گھر جلا میں دیکھ رہا تھا کہ بیویوں کو کہیں اپنے حجرے کے دروازوں کے پیچھے جا کے چھپنے کا موقع مل گیا، ان کا پردہ پھر کہیں بچ گیا، مگر ہائے کربلا کی بیویاں، ہائے نبی و علی کی بیٹیاں، ہائے محمد کی نواسیاں، کہ جب کربلا میں شام غریبہ خیموں کو آگ لگائی گئی تو بیویاں ایسے میدان کربلا میں بے چادر کیا گئی کہ انہیں کہیں جانے کے لیے صاحبہ نہ ملا۔ مگر ہاں عزیزو، جب اس منصور ملعون نے حکم دیا ہے نا کہ جا کر جعفر ابن محمد کو گرفتار کر کے لے کر آؤ، تو یہ خاص اس نے ہدایت کی تھی کہ طریقے سے اور ادب کے ساتھ لے کر نہ آنا، ایسے لے کر آنا کہ پورا کا پورا مدینہ دیکھ کر امام علیہ السلام پر نعوذ باللہ ہنسے۔ ارے جب سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے ان کا ایک گروہ آیا ہے سپاہیوں کا، سرکار نماز میں تھے، آقا نماز پڑھ رہے تھے، سر پر امامہ مقدس موجود تھا، ان لعینوں نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ سرکار اپنی نماز کو مکمل کرتے، سرکار کو کھینچا گیا اور گھسیٹ کر لے جایا جاتا رہا، آقا کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا، مدینہ کی گلی میں گھسیٹا جانے لگا۔ ارے برے برے القاب سرکار کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے۔ الغرض کہ جب سرکار کو گرفتار کرنے کے بعد قید میں رکھا گیا ہے نا، تو مولا کو ایک زہر دغا دیا گیا، انگوروں کو زہر سے بجھایا گیا، ان زہروں بھرے انگور مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر جب کھائے ہیں تو ایک مرتبہ سرکار کا جسم اقدس پہلے زرد پڑا، پھر مولا کے جسم نازنی کا رنگ تبدیل ہو کر سبز ہونے لگا، یہاں تک کہ سیاہی مائل ہونے لگا، زہر مولا کے جسم اقدس میں پھیلنے لگا، آقا کا کلیجہ کٹنے لگا، پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ العطش کہتے تھے مولا نہیں معلوم، مگر آقا کو اپنے دادا حسین غریب کی پیاس یاد آئی ہوگی۔ جو روایت ملتی ہے وہ اتنی ملتی ہے کہ جب ایک غلام نے آ کر پانی امام کو پیش کیا، امام کے ہاتھوں میں راشا تھا، لرزہ طاری تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سرکار لبوں کے قریب اپنے اس جام کو پانی کے لے کر گئے ہیں، مگر قبل اس کے کہ آقا کے لبوں سے پانی لگتا وہ پانی کا جام زمین پر گر گیا۔ آقا نے کلمہ استرجا پڑھ کر یہ فرمایا شاید خدا کو یہی پسند ہے کہ میں اپنے دادا حسین کی طرح سے پیاسا اس دنیا سے جاؤں۔ آقا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے روایت یہ کہتی ہے تاریخ اہل بیت میں کچھ ہی جنازے ہیں جو بڑے شوقت کے ساتھ اٹھائے گئے، ان میں ایک جنازہ تمہارے چھٹے سرکار کا ہے، مگر عزیزو 3 بیٹیاں مولا امام صادق کی جنازے سے لپٹی ہوئی الوداع کہہ رہی تھی۔ امام کاظم نے آ کر بڑے پیار سے ان تینوں اپنی بہنوں کو امام موسیٰ کاظم کے جنازے سے دور کیا، مگر حیر غربت یتیمی حسین
حسین کی بیٹی ہوگی یتیمی کو ہمارا سلام. 4 سالہ بچی ہے, اپنے بابا کے تیروں بھرے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے, تن پہ سر نہ تھا. لعین شمر نے دیکھا, تازیانے مارے, تماچے برسائے, لگا کر یہ حسین کے جنازے سے اٹھایا. غریب مدینہ جعفر